اور سامعین اب تقریر سنتے ہیں۔ عنوان ہے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت۔ مقرر ہیں مفتی شجاع الدین رتولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو متعدد اور بابرکت راتیں عطا فرمائیں۔ شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ سب راتیں قدر و منزلت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ یوں تو کوئی لمحہ اس کی عطا سے خالی نہیں، اگر اس کی عطا نہ ہو تو سارا جہان ویران ہو جائے، مگر اس کی نوازشوں کا جو انداز شب قدر میں ہوتا ہے وہ کسی اور رات میں نظر نہیں آتا۔ اس رات میں خالق کی کائنات نے اپنا کلام اتارا اور اس نعمت عظمیٰ سے بے شمار ہی نعمتوں کے دروازے کھلے۔ زبانی انسان نطق یزداں کے محافظ بنی اور پیکر آب و گل میں وہی الہ کے فانوس روشن ہو گئے۔ اس رات کے عابدوں اور مجاہدوں پر غروب آفتاب سے سپیدہ سحر تک نور برستا رہتا ہے، رحمتیں ہزار گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے فرشتے آسمانوں سے قطار در قطار اترتے ہیں۔ جب بندوں کی عبادتوں کے شکوہ اور ریاضتوں کے جلال پر نگاہ پڑتی ہے تو صدیوں کے مان ٹوٹ جاتی ہیں۔ لاکھوں سال کی عبادتوں پر ناز کرنے والے فرشتوں کو رات کے ان عابدوں پر سلام پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، قدر کا معنی عظمت و مرتبہ کے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی اعلیٰ مرتبے والی رات رکھا گیا ہے۔ اس میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جو کہ اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری حکمت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اس میں عظمت و بلند مرتبہ والی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ کتاب اور وحی لے کر آنے والا وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی بلند مرتبہ والا ہے، اور وہ عظیم مشان کتاب جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی بڑی عظمت اور بلند مرتبے والی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے حال بیان فرماتے، ان کی ریاضتوں کا طول اور عبادتوں کی کثرت بتلاتے تھے۔ اسی اثناء میں ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا اور انہوں نے اپنے اعمال کو بہت کم خیال کیا، تو رب کریم نے صحابہ کرام کی تسلی اور تسکین کے لیے سورہ قدر نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے زمانے میں اس وقت تک کسی شخص کو عابد نہیں کہا جاتا تھا جب تک وہ 1000 ماہ عبادت نہ کر لے۔ اس لیے اس امت کو یہ رات دی گئی تاکہ اس ایک رات میں عبادت کر کے اس کا شمار عابدوں میں ہو جائے، بلکہ پہلے زمانے سے بہتر عابدوں میں ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ تمہاری عمریں تو نہیں بڑھ سکتی، اجر تو بڑھ سکتا ہے۔ 1000 سال کی لمبی عمر نہ سہی، ہم تمہیں ایک ہی رات میں 1000 سال کا اجر دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اصل عبادت قیام نماز ہے، اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے اور توبہ و استغفار میں کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ خضوع و خشوع اور سوز و گداز سے نماز پڑھے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شب قدر کی کم از کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعات ہیں، اور متوسط 100 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں درمیانی قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، پھر 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دے، اس طرح دوسرے 2 گانے کے لیے اٹھے، اس طرح جتنے چاہے نفل پڑھے۔
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، پس اگر کوئی شخص 83 سال اور 4 ماہ تک دن رات مسلسل اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو بھی ایک شب قدر کی عبادت اتنی طویل مدت کی عبادت سے افضل و بہتر ہے، جب اس طویل مدت میں کوئی شب قدر نہ ہو۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد اقدس ہے، جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یہ رات پرسکون، خاموش اور چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، گویا انوار کی کثرت کے باعث چاندنی پھیلی ہو، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ کثیر علماء اکرام کے نزدیک 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ یہ رات مکمل طور پر سلامتی ہے اور ملائکہ کا سلام کرنا سلامتی کا ضامن ہے۔ مقام غور ہے کہ 7 فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا تو ان پر نمرود کی آگ گلزار ہو گئی تھی۔ شب قدر میں عبادت کرنے والوں پر جب بے شمار فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ ان پر امن و سلامتی کا گلزار کیوں نہ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی ہے، ملائکہ اترتے ہیں تاکہ ہمیں سلام کریں اور ہمارے لیے شفاعت کریں، جس سے ان کا سلام نصیب ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اس مقدس بابرکت رات کے صدقے معاف فرمائے اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، ابھی آپ تقریر ملاحظہ کر رہے تھے، عنوان تھا لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت، مقرر تھے مفتی شجاع الدین رتولی۔